سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ پی ٹی آئی 24 نومبر کو احتجاج کیوں کر رہی ہے۔ اس کے متعلق مارکیٹ میں ایک نئی تھیوری جنم لے چکی ہے۔ تو اجمل بھائی ہمارے ساتھ، خیبر پختونخوا سے سینئر سیاستدان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی اجمل بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ اچھا، تھیوری میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ بنیادی طور پر 25 نومبر کو پاکستان میں الیگزینڈر لوکاشینکوف جو کہ بیلاروس کے صدر ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اب اجمل بھائی، بیلاروس جو سا ہے روس اور یورپ کے درمیان واقع ہے، اور امریکہ کو بیلاروس سے کافی مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ بیلاروس ہمیشہ عالمی جنگوں میں روس کی حمایت کرتے ہیں اور روس کی زبان بولتا ہے، جس سے امریکہ کو شدید مسئلہ ہے۔ اور حالیہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ جی بیلاروس کا جو صدر ہے وہ جی غیر جمہوری طریقے سے آیا ہے، اور جی فارم 47 کی حکومت ہے، اور یہ اور وہ ہے۔ امریکہ نے ان کے اوپر بھی یہی سیم الزامات لگائے ہیں۔ تو اب جب بیلاروس کا صدر پاکستان لینڈ کرے گا 25 نومبر کو، تو یہ عین وہی ٹائم ہوگا جب گنڈا پور کا قافلہ کہیں ہو سکتا ہے، اگر انہوں نے رات کو اٹک میں پڑاؤ ڈال دیا تو 24 کی رات کو یہ ادھر ہی گزاریں گے، اور 25 کو انہوں نے اسلام آباد آنا ہے۔ تو کہیں یہ امریکی ایما کے اوپر بیلاروس کے صدر کے دورے کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش تو نہیں؟ دیکھیں، جو بیلاروس کا دورہ ہوگا، ظاہر یہ تو پہلے سے طے ہوگا نا۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دم پتہ چل گیا کہ 24 تاریخ ہے اور انہوں نے 25 تاریخ کو آ جانا ہے۔ تو یہ پہلے سے جب اس طرح کے دورے ہوتے ہیں وہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، دونوں جو ملک ہیں ان کے درمیان جو ان کے ایمبیسڈرس ہیں وہ طے کر لیتے ہیں، پورا شیڈول ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس شیڈول میں اور بھی اس کے میں نے سنا ہے کہ کوئی 10 تو ان کے وفاقی جو وزراء ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ، اور انویسٹمنٹ کے مقاصد کے تحت آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب انہوں نے آنا ہے، اور یہاں پہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے جب یہاں پہ وہ ہو رہا تھا، یہ شنگھائی ٹاؤن کانفرنس جو ہو رہی تھی یہاں پہ جو ہو رہا تھا، تو اس وقت اگر آپ نے اسلام آباد کا دیکھا ہوگا تو اسلام آباد میں اس دن میں خود نکلا تھا، تو میں گیا اسلام آباد میں، ایسا ماحول تھا کہ میں نے ایسا کبھی بھی اسلام آباد میں نہیں دیکھا۔ کوئی دکان کھلی ہوئی نہیں تھی، کوئی چیز بھی نہیں، صرف اور صرف یہ جو ہے نا وہ تھا، اور اتنا جو ہے نا وہ سیکیورٹی وائز اور وہ چیزیں کی گئی تھی۔ ظاہر ہے جب آپ کے باہر کے کوئی ڈگنیٹی بھی آئے اور ہیڈ آف اسٹیٹ آئے تو اس کے حوالے سے آپ کو ایٹماسفیئر تو پھر بنانا پڑتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساتھ اس طرح کا ماحول چل رہا ہو اور پھر اس میں تو اسی تناظر میں میرا اپنا جو میرا انالیسس ہے اس حوالے سے، تو یہ جو گفت و شنید ہو بھی رہی تھی، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بات چیت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ 24 نومبر کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جن کے ساتھ بات چیت کی بات کی جا رہی ہے ان کے نہیں، لیکن حکومتی لیول پہ کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ تو ہوتی ہے، یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور جو برسٹر گور صاحب ہے وہ 2 دفعہ گئے اور 2 گھنٹے کی میٹنگز تو ویسے تو نہیں ہوئے نا، تو بات چیت ہوئی ہے، اس پہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ لیکن مجھے میں اس لیے اس چیز کو وہ نہیں لے رہا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی بات چیت تھی اس کے بارے میں، کیونکہ وہاں پہ جو ان کا ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے۔ اب دیکھیے ڈیمانڈ میں جو 4 پوائنٹ ہے، وہ 4 پوائنٹ میں سے کون سا پوائنٹ ہے جو یہ حکومت پوری کر سکتی ہے، مجھے ذرا بتائیں۔ بالکل صحیح، جس طرح کی صورتحال ہے، تو یہ تو بات چیت اگر ہونی بھی تھی تو اس کا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی کوئی کامیابی یا اس میں کوئی ایسا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ میرا خیال نہیں، ابھی بھی ٹائم ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، بٹ مجھے نہیں لگ رہا۔ دوسری طرف مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ اس دفعہ یہ تصادم کا بھی اندیشہ موجود ہے۔ اللہ نہ کرے پروٹیسٹ کرنا، دیکھیں پروٹیسٹ کرنے سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ یہ اجمل بھائی آپ بار بار کہتے ہیں تصادم کا اندیشہ موجود ہے، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ تصادم کا اندیشہ ہے کہ ایک اور 9 مئی کی جانب یہ حالات جا سکتے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ میں تو وہ باتیں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں جو تقریریں جو بات چیت جو ہم نے سنی ہوئی، کیا یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ اس دفعہ جب ہم جائیں گے وہاں پہ، جب چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے اس دفعہ ہم واپس نہیں آئیں گے؟
جی جی بولا ہے، بالکل بولا. ہم خان صاحب کو واپس لے کر آئیں گے، یہ بات انہوں نے کی ہے نا. جی جی اور یہ بھی کہ کپڑے مپڑے تیار لے کر آؤ اور یہاں پہ دھرنا ہوگا. بالکل صحیح. واپسی کا کوئی وہ نہیں ہے، ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کا پھر کیا معنی ہے، اس میں پھر کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے وہ وہاں سے آئیں گے تو وہاں سے اسلام آباد میں ڈی چوک یا ریڈ زون، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے تو پھر آپ کو باقاعدہ این او سی لینی پڑتی ہے. کہیں پہ بھی اسلام آباد میں آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے، جلسہ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے این او سی دینی پڑتی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک انہوں نے پراپر این او سی کے لیے اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے یا نہیں. نہیں، اس وقت کوئی خبروں میں نہیں میں نے سنا کہ کوئی اپلیکیشن دی گئی میں ہے. نے بھی ابھی تک نہیں سنا. اب بیچ میں چونکہ دن ہے، ایک دو دن اور ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا اس کو این او سی دی جاتی ہے. یہ کوئی جگہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ کی جائے. تو پروٹیسٹ کا تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو پروٹیسٹ کے ساتھ والا جو مسئلہ ہے کہ یعنی پروٹیسٹ پہ تو آپ نے دیکھا کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں جو خبر ہے ہم نے سنی، اس میں تو وہاں پہ ایپیکس کمیٹی میں بھی یہ ڈسکس ہوا ہے کہ جی پروٹیسٹ پہ مسئلہ نہیں ہے لیکن وائلنس پہ مسئلہ ہے. تو دیکھیں کہیں نہ کہیں اور کہیں آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہے کہ وائلنس کا تو نظر آ رہا ہے. اس وقت تو اب پولیس آپ بھی. ایک اور بات جی آپ جی دیکھ لیں، ایک تو ہے جو ہے نا یہاں پہ بھی ایک حکومت ہے، یعنی کہ یہاں اسلام آباد میں ایک حکومت ہے، پنجاب میں بھی ایک حکومت ہے، اور ادھر خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے. تو یہ خیبر پختونخوا کے حکومت کے لوگ آ رہے ہیں نا. اگر چیف منسٹر اس کی لیڈ کرے گا تو خیبر پختونخوا کا چیف ایگزیکٹو ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. تو ظاہر ہے اس کے ساتھ وزراء بھی ہوں گے، اس کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ ان کے جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے، وہ پبلک آفس ہولڈر ہوں گے. تو یہاں پہ جو پنجاب والے ہوں گے وہ بھی تو حکومت ہے. تو جو اسلام آباد میں ہوگی ادھر بھی ایک حکومت ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک حکومت، دوسری حکومت، پھر تیسری حکومت. دو حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ اس طرح نہ آئیں، جو ابھی تک سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اس طرح نہیں آ سکتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے آنا ہے. پنجاب سے کتنے لوگ آئیں گے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہم نے دیکھا ہوا ہے میکسیمم زیادہ تر بہت تو زیادہ خیبر بھی ہو گیا، پختونخوا سے 1,500. آنے ہوں گے. تو اب اس میں جو یہ والی ایلیمنٹ ہے جو میں تصادم کی بات کرتا ہوں کہ جب وہ اس طرف آئیں گے اور ان کو پھر روکا جائے گا تو وہ روکنے میں اور آنے میں وہ جو وقت ہوگا اس میں ضروری تو نہیں کوئی تیسرا فریق بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور ہمارے ملک میں کس طرح کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو اس کو میں کسی طریقے سے ہلکا نہیں لے رہا ہوں. یہ جو 24 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، جو پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، یہ مجھے ایک بالکل نارمل جس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں. ہاں اگر این او سی مل جاتی ہے اور ان کو ایک جگہ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ آپ لوگ اپنے جلسہ یا جلوس جو بھی ہے آپ کر سکتے ہو، تو پھر تو اس کو روکنے کی میرے خیال میں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. بالکل صحیح. لیکن ابھی تک وہ پروسیس ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. اب اگلے ایک دو دن میں ظاہر ہے ابھی بات چیت تو جاری ہے. ایک تو یہ بات چیت ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، کچھ بات چیت اور بھی ہوگی کہ کیا کس طریقے سے ظاہر حکومت کا چاہے فیڈرل حکومت ہوگی ان کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیلاروس کی جو ہیڈ آف سٹیٹ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ پورا وفد ایک آ رہا ہے، تو ان کی بھرپور یہ کوشش ہوگی کہ کس طریقے سے تصادم نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا اجمل بھائی، اب پارا چنار کا اور کرم ایجنسی کا ایشو تھا، آپ بڑے عرصے سے اس کو اٹھا رہے تھے، ہمارے شو میں بھی آپ نے اٹھایا. آج ایک افسوسناک خبر بھی آئی کہ 39 لوگ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں اسی روڈ کے اوپر. تو خیبر پختونخوا حکومت کی جو اس ٹائم ہمیں نظر آ رہی ہے، ان کا فوکس یہ ہے کہ جی ہم نے اسلام آباد جلسہ لے کر جانا ہے، دھرنا لے کر جانا ہے. 1 کروڑ پہ ادھر دیں گے، 2 کروڑ ادھر دیں گے، 2.5 کروڑ ادھر دیں گے، اور پتہ نہیں کیا عجیب و غریب سارا چل رہا ہے. تو حکومت تو لگ رہا ہے صوبائی حکومت بالکل لا تعلق ہے کہ کیا ہو رہا ہے صوبے کے اندر. دیکھیں اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں جب یہ مسئلہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، خصوصاً کرم والا، تو اس وقت ابھی یہ پچھلے ہفتے ہم نے ڈسکس کیا تھا یا پچھلے کچھ دنوں میں نے یہ بات کی تھی کہ 36 ڈیز اس وقت ہو چکے تھے کہ یہ جو مین روڈ ہے
وہ اب دیکھیں اس میں بھی میرا یہی موقف تھا کہ روڈ کی سیکیورٹی ضروری ہے. روڈ بند تو ہے لیکن اگر روڈ پہ جائے اب یہ والا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں جو ابھی تک خبریں آ رہی ہے اس کے مطابق یہ پولیس کانوائی میں جا رہا تھا. یعنی پولیس کانوائی پولیس کی سیکیورٹی میں اتنا بڑا وہ ہوا ہے کہ جس میں 39 لوگ ابھی تک شہید ہوئے ہیں اور 11 لوگ زخمی ہیں. اور آپ مت بولے کہ اس میں 6 خواتین سمیت 39 لوگ ہیں. اب یہ ہمارا بڑا ایک یہ کسی بھی معاشرے میں ہمارے معاشرے میں کسی بھی پاکستان کے معاشرے میں جتنے بھی ہمارے جو قبائلی روایات ہیں ان میں یہ کبھی میں نے نہیں سنا. بچے اور خواتین ان کو کبھی بھی ٹارگٹ نہیں کیا گیا. چاہے جتنے بھی جنگ و جدل ہو جو بھی حالات ہو جس طریقے بھی ہو. اسلام کا آپ پورا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اس میں خواتین کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. بچوں کا تو مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کی کیا صورتحال ہے لیکن یہ جو خواتین کے حوالے سے ہے. اب اس پورے صورتحال کو ذرا آپ دیکھ لیں کہ کرم پڑا چنار ایک سیکٹیرین مسئلہ بہت پرانا چل رہا ہے. جی جی وہاں پہ ہے موجود ہے. پھر یہ تنازع جو شروع ہوا تھا ایک تنازع وہ 2 قبائلیوں کے درمیان لینڈ ڈسپیوٹ پہ شروع ہوا تھا اور وہ جاتے جاتے کہاں سے کہاں پہنچا. اب دیکھیے آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ اس میں باہر کا ایلیمنٹ شامل ہوگا. بالکل مجھے کنفرم لگتا ہے کہ اس میں باہر کا ایلیمنٹ اتنا بروٹلی جو ہوا ہے یہ میرے خیال میں کہ بہت ہم نے بہت دیکھے ہیں لیکن یہ جو ہے اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا لوگوں کو اور اس میں خواتین کا بھی نہیں سب کو. اب مسئلہ میرا جو ہمیشہ سے ایک اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں خیبر پختونخوا اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے ظاہر ہے یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوگی. وہ تو سنیں گنڈا پور صاحب وہ آرمی چیف کے کانوں میں عمران خان کی رہائی کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے یہ ابھی فیڈرل والی کی بات آپ کر رہے ہو میں صوبے کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے صوبے کی جو اپیکس کمیٹی تھی وہ ہوئی تھی. جی جی اور پھر اس میں فیڈرل لیول پہ جو وزیر اعظم نے اس دن چیئر کیے ہیں وہ ہوئی ہے. اب اس پورے صورتحال میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ صرف اور صرف کرم ڈسٹرکٹ کا تو یہ ہے جو اب ہمارے سامنے آیا. اور یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. وقت پہ یہ کنٹرول کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں ہوا. اب کیا ہوگا؟ خیبر پختونخوا حکومت ڈالے گی فیڈرل حکومت پہ فیڈرل حکومت ڈالے گی خیبر پختونخوا حکومت پہ. بھائی وہ معصوم لوگ جنہوں نے بے گناہ لوگ بیچ میں جو شہید ہو گئے ان کا اور خبریں بھی ویسے بھی جو ہے نا ہمارے میں آپ کو بتا دوں ہماری جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ ہمارے علاقوں کو دکھاتے بھی نہیں ہیں لیکن چلو پھر بھی خبریں آج تک چل جائے گی اس کے بعد یہ ڈسکشن بھی ختم ہو جائے گی. اب ایسے حالات میں پھر آپ کرم سے آگے نکلے پوری جنوبی اضلاع کی. بنوں میں کیا ہوا؟ بنوں میں کتنے جو ابھی جو یہ ریسنٹلی کل پرسوں جو ہوا ہمارے فوجی جوان شہید نہیں ہوئے. 12 جوان ہمارے شہید ہوئے. یہ تو پھر بھی وہ ہوا کہ انہوں نے وہ جو ٹرک تھا یا جو بھی گاڑی تھی ان کو انہوں نے وہ کیا. حالانکہ انہوں نے چیک پوسٹ کو بچایا لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ جو گاڑی ٹکرائی اس سے جو ہے نا یہ شہادتیں ہوئی. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ مین روڈ اب یہیں سے آپ اندازہ لگا دیں کہ جو مین ہائی وے ہے اس پہ آپ شام سے پہلے اس کے اوپر آپ سفر نہیں کر سکتے. تحریری ایڈوائزریاں جاری کی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ٹانک نے بھی اور ڈی اے خان نے بھی. مین روڈ پہ آپ نہیں جا سکتے ہو تو پھر آپ جب سراؤنڈنگ میں آپ جاتے ہو دیہاتوں میں جاتے ہو علاقوں میں جاتے ہو وہاں پہ کیا حال ہوگا پھر. اب دیکھیں یہ صورتحال جب بن رہی ہے یہ بنی ہوئی ہے ہم تو اس کے اوپر روزانہ بات کرتے ہیں. انفارچونیٹلی اس کا
جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ٹی وی پہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں، آپ کی ساری میڈیا کو دیکھ لیں، آپ کی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، آپ کی صرف اور صرف پاکستان کی سیاست، آج یہ ہو گیا، کل یہ ہونے جا رہا ہے، پرسوں یہ ہو رہا ہے، ترسوں یہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان کی آپ یہ مت بھولیں کہ پاکستان کی جو جغرافیائی جو پوزیشن ہے وہ ایسا ہے کہ جو پوری دنیا میں تیزی سے جو تبدیلیاں آ رہی ہے اس میں خطے میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بڑی تیزی سے، سنجیدگی سے اور بڑے جو ہے نا بڑے بڑے فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے اور پڑ رہے ہیں آگے۔ اس صورتحال میں اگر ہم نے خطے اور دنیا کو دے کر، ہم گلوبل دنیا میں رہ رہے ہیں نا، کوئی ہم ایلین تو نہیں ہے نا کہ ہم دنیا سے باہر رہ رہے۔ اب ظاہر ہے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہو کہ بیلاروس کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، اس طریقے سے کل کو اور ڈگنیٹی آئے گا پاکستان میں جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس پوزیشن پہ ہوگی جو آپ کے سامنے، پھر آپ کی سپیک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے، تحفظ، پھر جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے، یہی پولیٹیشین، یہی پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی چیز اون کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ خبر یہ چل رہی ہے کہ جی بلاول صاحب ناراض ہو گئے اور باہر چلے گئے، حالانکہ یہ میرے حساب سے خبر ہی نہیں ہے۔ بلاول ناراض ہو یا نہ ہو، جس تنخواہ پہ یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے اس تنخواہ پہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ان کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے، لیکن جو کور ایشو ہے ان کو کوئی وہ نہیں کر رہا۔ اب مثال کے طور پر یہ کرم میں اتنے لوگ جو شہید ہوئے، اب ان کے گھروں میں یا ان کے جنازوں میں ان پولیٹیکل لیڈرشپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ وہ تو اسلام آباد دھرنا دینے آ رہے ہیں نا، انہوں نے کدھر جانا؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دھرنا دے رہے۔ جی ان کو چاہیے کہ حکومت کا ایک پورا وفد وہاں پہ جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب کراچی، لاہور، اسلام آباد میں جو یہاں پہ باتیں کر رہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں حالات بڑے خراب ہو گئے، یہ ہو گیا، اور ہر ٹی وی ٹاک شو میں خود جا کر بیٹھ کر بات کر رہا ہوتا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں لٹ گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ بھائی صاحب آپ بھی اس صوبے کے، اگر آپ کراچی جا سکتے ہو اس پروٹوکول کے ساتھ تو آپ جائیں نا کرب، اب ان لوگوں کے جنازوں میں شرکت کریں۔ اسی طرح وفاقی وزراء کو بھی جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کو جانا چاہیے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ دیکھیں جو جوان شہید ہوتے ہیں، ہمارے جو فوج کے جوان شہید ہوتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے وزیرستان وانا میں 3 دن پہلے جی ادھر اٹیک، سوسائٹ، وہ جو سوسائٹ اٹیک ہوا ہے اس میں علماء تھے، یہ جمعیت علماء اسلام کے تھے۔ جی مفتی صاحب شہید، ایک مفتی صاحب شہید ہو گئے، ایک جو ہے نا ابھی ہاسپٹل میں، اور لوگ زخمی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں تو نہ آپ کے سیکیورٹی اداروں کے لوگ محفوظ ہیں، نہ آپ کے علماء محفوظ ہیں، نہ آپ کے خواتین محفوظ ہیں، نہ آپ کے سرکاری لوگ محفوظ ہیں، نہ کوئی، مطلب کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون محفوظ ہے؟ ایسے صورتحال میں پھر جو لیڈرشپ ہوتی ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ نہ ہو، ادھر تو ماشاءاللہ تمام حکومتوں میں، کوئی صوبے میں حکومت میں تو کوئی مرکز میں حکومت ہے، کہ کوئی دوسرے صوبے میں حکومت میں، وہاں پہ کیا ان کے ورثاء کے ساتھ نہیں جانا چاہیے؟ کیا ان کے جنازوں میں شرکت نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ان کو یہ آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آپ کے پیچھے آپ کی حکومتیں کڑی ہیں؟ تو جب آپ اون کرو گے، ڈاکٹر صاحب آپ نے اگر یہ اون نہیں کیا
اور یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. میں تو آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, میں تو کل بھی کہہ رہا تھا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیڈرل حکومت سمیت یہ جو حکومتیں ہیں یہ فلی طور پر یہ جو ہے نا ان کا جو کام ہے وہ کام نہیں کر رہے, جو ان کا کام نہیں ہے وہ کام کر رہے. تو اس لیے ان سب کو چاہیے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اب لوگوں کی سیاست سے بھی نفرت ہو گئی ہے, آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ سیاست پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ لوگوں کو اس وقت سب سے زیادہ جو مین چیز ہے وہ جان و مال کی تحفظ کی بات ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات آئے روز آپ ٹویٹ کر کے تک جاتے ہو کہ کس کی مذمت. یہ صرف مذمتوں کے بیانات ٹی وی پہ ٹکر چلانے کے لیے نہیں ہے کافی, آپ کو وہاں پہ جا کر ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. آپ کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی اس چیز کی کہ ہم آپ کی جان و مال کی تحفظ میں ہیں. اس میں آپ یہ دیکھ لیں, ایک آپ کی افواج پاکستان ہے جو ان کی شہادتیں ہو رہی ہے, یہ تو میں دیکھ رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہو, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. دوسری طرف پاکستان کے عوام لوگ ہیں جو آپ کے سامنے, چاہے وہ کرم کی صورت میں ہو, چاہے وہ وزیرستان میں ہو, چاہے وہ ڈی آئی خان میں ہو, چاہے وہ باجاوڑ میں ہو, چاہے وہ کدھر بھی ہو. آپ کی قومی قیادت کہاں پہ ہے؟ آپ کی قومی قیادت کی اس وقت ان کے ساتھ, ان کے غموں میں, ان کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ اور پھر دوسری بات, کیا یہ جو مسائل ہیں روڈیں بند کرنے والے, پھر جب روڈ کھول دیتے ہو, جب لوگ جاتے ہیں تو پولیس کی کنوائی میں پھر فائرنگ ہو جاتی ہے, اب اس سیکیورٹی کا اس کا کیا میکانزم ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں سیریس سوچنا پڑے گا. ادروائز پھر یہ نہ ہو کہ کل کو بہت دیر ہو جائے ان حکومتوں کے لیے جو یہ بیٹھ کر مزے لے رہے ہیں. تھینک یو. تو چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. ہمارے جو شہداء ہیں جو ادھر کرم ایجنسی میں شہید ہوئے, ان سب کے لیے ایک دفعہ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا ضرور کریں, کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں, اور آزاد سیاست چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.